الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين. آخر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. اسلام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے کفار، عیسائی، یہود و نصارہ انہوں نے اسلام کی اس مساوات کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے کافر اسلام کے اس نظام کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے کہ جب کسی امیر آدمی پر مقدمہ ہوتا تو اس پر اگر جرم ثابت ہو جاتا تو اس کو قاضی سزا دے دیتا، تو اس کو قاضی کی سزا سے، اسلام کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تو یہ سارے یعنی حکمرانوں کے عدل و انصاف، مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت بڑی دنیا جو تھی وہ اسلام لائی۔ اسلام کے اندر یہ عدل و انصاف کا محکمہ ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قاضی لوگ یعنی جج حضرات جب وہ فیصلہ کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، محکوم ہے، مزدور ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس پر جرم ثابت ہے یا نہیں۔ تو اگر بادشاہ بھی ہوتا، حکمران بھی ہوتا، گورنر بھی ہوتا، اس کے خلاف اگر ثبوت اکٹھے ہو جاتے تو اس کو وہ قاضی، وہ جج سزا دے دیتا تھا، اور اس کو قاضی کی سزا سے، قاضی کے فیصلے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ تو اسلام کا یہ ایک محکمہ یعنی قضات کا محکمہ، قاضیوں کا فیصلہ کرنے کا یہ محکمہ اسلام کی شریعت کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کریں گے جو اسلامی شریعت کے اندر ایک بڑی حیثیت اور تابناک روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قاضیوں کے پاس مقدمات آتے اور وہ کس طرح فیصلے کرتے تھے، وہ بادشاہ کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، اور ان کی ذہانت کتنی ہوتی تھی، اور ان فیصلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی کتنا ہوتا تھا، اور ان فیصلوں کو حکمران جو تھے وہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، اور جو جج فیصلے کرتے تھے، جو عدل و انصاف کافر لوگ دیکھتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ قاضی شریح کے عدالت کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا۔ یہ مقدمہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دائر کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ جو تھی وہ گم ہو گئی تھی۔ وہ زرہ ایک یہودی نے اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ
زرہ جو تھی ایک اس یہودی کے پاس دیکھی اور اس کو لے کر سیدھا قاضی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ زرہ میری ہے. تو قاضی کہتا ہے کہ اے یہودی تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت ہے اور میری ہے. قاضی کہنے لگا اے امیر المومنین آپ اس زرہ پر کوئی گواہ پیش کریں. اگر یہ زرہ آپ کی ہے تو اس پر آپ کوئی گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ میرا گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ زرہ جو ہے یہ میری ہے. قاضی شریح فرماتے ہیں کہ آقا کے بارے میں غلام کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ ایک گواہ بنتا ہے، یہ کیونکہ آپ کا غلام ہے. دوسرا گواہ آپ دیں. انہوں نے دو اپنے بیٹوں کو پیش کیا، حسن حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو. تو قاضی کہنے لگا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ بیٹوں نے تو گواہی باپ کے حق میں ہی دینی ہے. لہذا شریعت کا اصول ہے کسی بھی قاضی کے پاس، آپ اسلامی شریعت میں کسی قاضی کے پاس چلے جائیں تو وہ باپ کے حق میں بیٹے کی اور بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی قبول نہیں کرتے. تو وہ قاضی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھے بھی پتا ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پر گواہ لائیں گے تب آپ کو یہ زرہ ملے گی، وگرنہ یہ یہودی کی زرہ ہے. تو دوسرا گواہ نہیں تھا، وہ یہودی جو تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی زرہ حضرت علی کی ہے اور قاضی بھی جانتا ہے، ان کا غلام بھی قمبر بھی جانتا ہے اور بیٹے بھی جانتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی قاضی یہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ دوسرا گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے. تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ زرہ جو ہے یہ یہودی کی ہے، آپ کی نہیں. انہوں نے فیصلہ سنا دیا. یہودی نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف امیر المومنین ہیں، حکمران بھی ہیں اور ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے زرہ حضرت علی کی ہے، ان کا غلام بھی موجود ہے، قاضی کو بھی پتہ ہے کہ زرہ حضرت علی کی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قاضی جو ہے فیصلہ میرے حق میں دے رہا ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے. تو اسی وقت وہ یہودی جو تھا وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. یعنی اسلام کا یہ عدل و انصاف کا یہ محکمہ، ان کے فیصلوں کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے. حالانکہ وہ حکمران تھے، کہہ سکتے تھے کہ قاضی صاحب آپ جانتے ہیں یہ میری ہے اور آپ گواہ بھی بن چکے ہیں کہ میں اس زرہ کو پہچانتا ہوں. اس کے باوجود بھی اس یہودی کو، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس یہودی کو کچھ نہیں کہا کہ جب تک دو گواہ نہیں یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. قاضی نے فیصلہ سنایا اور فیصلے کو دیکھ کے یہودی مسلمان ہو گیا. یعنی عدل و انصاف اسلام کے اندر جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، کوئی بھی ہو. انسان اگر انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مصری آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا گورنر مقرر کیا ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ میں نے مقابلہ کیا دوڑ کا، تو دوڑ کے اندر میں جیت گیا. تو اس کے باوجود حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، انہوں نے کہا کہ ہم شرفاء کے بیٹے ہیں، میں گورنر کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے جیتتا ہے، تم مجھ سے آگے نکلتا ہے.
اس نے اس مصری کو کوڑے مار دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس گورنر کو بھی بلاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی بلا لاؤ۔ وہ گورنر بھی آ گیا اور بیٹا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بھی آ گیا۔ تو اس مصری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا دیا اور کہا کہ تم اس عزت والے بیٹے کو، اس امیر کے بیٹے کو، اس شریف کے بیٹے کو کوڑے مارے جس طرح اس نے تمہیں مارے۔ اور وہ مصری اس نے کوڑے مارے جس طرح اس نے مارے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مصری اب تو نے اپنا قصاص لے لیا، لیکن اب اس کے باپ کو بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ مصری پریشان ہو گیا، کہتا ہے اے امیر المومنین میں نے اپنا قصاص لے لیا، اپنا بدلہ لے لیا ہے، جتنے کوڑے اس نے مجھے مارے تھے میں نے مار لیے، تو میں اس کے باپ کو کوڑے کیوں ماروں؟ میں نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گورنر ہے، تو اس کو کس نے کہا کہ اپنے بیٹے کی تربیت نہ کرے، اور وہ بیٹا لوگوں کو کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں اور ان پر ظلم کرتا ہے، لہذا یہ بھی کوڑوں کا حقدار ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ایک تاریخی جملہ ہے۔ انہوں نے کہا اے عمر تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا کیا ہے اور تم ان کو غلام بناتا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے تمہیں گورنر بنایا، لوگوں پر آقا نہیں بنایا کہ تم ظلم کرو اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنے گورنر ہونے کی وجہ سے، یہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے تم لوگوں پر ظلم کرو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں اس وجہ سے گورنر نہیں بنایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اسلام نے انسانوں کو آزادی دی ہے اعمال کے اندر، کردار کے اندر، نہ کہ پوری زندگی میں انسان جس طرح چاہے کرتا پھرے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا تو میں آزاد ہی ہوں ہر کام سے، نہیں۔ یعنی انسان مسلمان اس دنیا کے اندر سوچنے کے لحاظ سے آزاد ہے، وہ نیکی کرتا ہے برائی کرتا ہے آزاد ہے، لیکن اس کی جرم اور سزا اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا ملنے والی ہے، نیکیوں پر مجھے کیا ملے گا، گناہوں پر مجھے کیا ملے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جہاں بیٹے کو تو نے کوڑے مارے ہیں باپ کو بھی کوڑے لگاؤ۔ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ آج ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اولاد چھوٹی ہے بڑی ہو جائے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی، معاشرے کا اثر ہے بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا، چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا پڑھے گا لکھے گا سمجھ جائے گا، تو ابھی اس کے بچپن کے دن ہیں خود ہی سمجھ جائے گا۔ تو خود جب سمجھتا ہے انسان تو پھر اس کو جو راستہ ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اسی راستے پر جب ایک وقت بیت جاتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر پلٹنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان واپس آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ جو ہے وہ غلط ہو چکی ہوتی ہے، اور سیدھا سوچنا بھی چاہتا ہے تو اس کی غلط سوچ اس کی آڑے آ جاتی ہے کہ تیرے مفاد کے خلاف ہے، تیری سوچ کے خلاف ہے، تیری عزت کے خلاف ہے، تیری تجربے کے خلاف ہے۔ تو 100 بہانے اس کو ذہن، 100 دلیلیں اس کو ذہن جو ہے وہ دیتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اسی ڈگر پر چلتا رہے، زندگی اسی طرح تو گزارتا رہے تو صحیح کرتا ہے۔ جب تک ایک مسلمان اپنی اولاد کی شروع سے تربیت نہیں کرتا تو اولاد جو ہے جب بلوغت کے اندر پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ بگڑ جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ وہاں 2 شخص
آئے اور انہوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا تھا اور وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں بھی تو کیا کہتا ہے، تو نے قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میں نے واقعی ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو فرمایا تم نے کس طرح قتل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین میری کھیتی اس کی کھیتی کے ساتھ ہے، میری زمین اس کی زمین کے ساتھ تھی، یہ اپنے جانور چرا رہا تھا اور میں نے اس کو منع کیا کہ میری کھیتی کے اندر آپ نے جانور داخل مت کرنا، بارہا میں نے اس کو منع کیا، روکا، لیکن یہ اس نے بات مانی ہی نہیں، تو میں نے غصے سے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا اور اس پتھر سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے سب لوگوں کے سامنے اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر لیا، لہذا تو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ نے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے واقعی قتل کیا ہے، لیکن آپ مجھے تھوڑا وقت دیں کیونکہ میرے پیچھے اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں تاکہ میں ان کا کوئی کفیل مقرر کروں، کسی کی نگرانی میں ان کو دے آؤں اور کسی کی ذمہ داری لگا دوں تاکہ وہ ان کی پرورش کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے کوئی جانتا ہے ادھر، کوئی ضمانت تیری دینے والا کوئی ہے؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تو چلا جائے یہاں سے پھر واپس آ جائے قتل ہونے کے لیے، ہم یہ کیسے اعتبار کریں تیرا؟ وہ شخص پریشان ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ شخص نہ آیا تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب کوئی بھی شخص اٹھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی وجہ سے قتل ہو جاؤں، اور اعتبار بھی کوئی نہیں، اجنبی شخص ہے، اس کی ضمانت کون دے؟ تو ایک کونے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر تو یہ مت سمجھنا کہ میں صحابی رسول ہوں، میں ایک متقی پرہیزگار انسان ہوں اور حضرت عمر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور سارے مسلمان مجھے جانتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ ساری باتیں سوچ کر مسلمان حضرت عمر اور قاضی تجھے چھوڑ دیں گے کہ یہ صحابی ہے، یہ متقی پرہیزگار انسان ہے، تو یہ باتیں ہم سوچ کر کہ یہ صحابی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، تو ضمانت لے رہا ہے اس شخص کی، یہ شخص نہ آیا قصاصاً تجھے قتل کر دیا جائے، یہ شخص اگر نہ آیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو صحابی ہے، تو متقی ہے، تو پرہیزگار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تیرے اندر صفات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قصاصاً ہم تجھے قتل کر دیں گے اگر یہ شخص واپس نہ آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے منظور ہے، اگر یہ شخص نہ آیا میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے اندر تو نے واپس آنا ہے، اگر 3 دن کے اندر تو واپس نہ آیا ہم اس ابو ذر غفاری کو ہم قتل کر دیں گے، قصاصاً اس کو سزا دے دیں گے۔ وہ شخص چل پڑا، اپنے گھر کے اندر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا
کہ لوگوں تم جمع ہو جاؤ، آج ہم قصاصاً اس اجنبی شخص کو قتل کریں گے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اجنبی شخص کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابو ذر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجمع کے اندر موجود ہے، کیونکہ ابھی اس تیسرے دن کا سورج جو تھا وہ غروب نہیں ہوا تھا، کیونکہ مغرب کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب سب حضرات، سب مسلمان اس سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس راستے کی طرف سے اس اجنبی نے آنا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ چند لمحے کے بعد وہ اجنبی واپس آ گیا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے تو اس نے کہا اے امیر المومنین، میں آ گیا ہوں اور مجھے قصاصاً جو ہے وہ قتل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیا تجھے قتل ہونے کا شوق ہے؟ تجھے پتا تھا مجھے جانتا کوئی نہیں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں، اگر میں وہاں نہ جاؤں تو میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، تو تم اپنی جان بچا لیتا، تو واپس کیوں آ گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ایک مسلمان نے مجھے بغیر جانتے ہوئے، میری پہچان بھی نہیں، مجھے جانتا بھی نہیں، میں اجنبی شخص ہوں، میرے لیے اگر وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو میں اس انسان کی عزت اور احترام کیوں نہ کروں؟ میں اس کی وجہ سے واپس آیا کہ اس نے مجھے اپنا، یعنی میرے ساتھ اس کی پہچان نہیں، جانتا نہیں، میری ضمانت دی، تو میں اس کا بھرم اور بھروسے کو توڑ دوں؟ یہ مجھ سے برداشت نہیں، لہذا میں آ گیا ہوں، مجھے قصاصاً قتل کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر، تم نے اس شخص کے اندر کیا دیکھا؟ تو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ متقی ہے، گناہگار ہے، یہ انسان کیسا ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا، تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تجھے یہ بھی علم نہیں کہ اس کے اندر کون سی صفات ہیں، نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، چور ہے، فراڈی ہے، قاتل ہے، کچھ بھی ہے، تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے ضمانت کیوں دی؟ اگر وہ نہ تھا تو تجھے قتل کر دیا جاتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو نے ضمانت کیوں دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے چہرے پر دیکھا، اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، تو یہ سارے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، تو میرے دل کے اندر خیال آیا، اس کی اجنبیت کو دیکھ کے اس کی بے بسی کو دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ انسان یہ سمجھتا، کیونکہ اجنبی ہے، ہمارے اندر سے نہیں ہے، یہ انسان سمجھتا کہ مسلمانوں کے اندر اتنی بھی وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کہ ایک بے بس کی وہ ضمانت دے دے، اتنی بھی ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، ایک لاچار شخص ان کے سامنے موجود ہے، بے بس ہے کہ اس کی ضمانت دے دے، اتنی بھی اچھائی مسلمانوں میں کیا نہیں رہی؟ تو میں نے غیرت کی وجہ سے اس کوئی بے بسی کو دیکھتے ہوئے میں نے ضمانت دے دی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں ان مقتول کے ورثاء سے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، قاتل کو قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ ایک قاتل ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، جانتا کوئی نہیں اس کو، اس کے پیچھے کوئی سپاہی نہیں، اس کو لانے کے لیے کوئی سپاہی گیا نہیں، وہ خود بخود واپس آ گیا قتل ہونے کے لیے۔ اور دوسری طرف ایک بزرگ ہے،
وہ بھی نہیں جانتا، وہ جانتا نہیں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، فراڈی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے باوجود اس کی جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے ایسا معاشرہ، ایسے انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھے، ہم اپنا قتل معاف کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا معاشرہ آج تو ہم کہتے ہیں مطلب جب تک ہم اپنے پیٹ کو نہ دیکھیں ہم کوئی کام نہیں کرتے، جب تک اپنے مفاد کو نہ دیکھیں ہم کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا علاقے والا ہے، ہمارے ملک کا ہے تو ہمارا جاننے والا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد ہے کہ نہیں، مجھے فائدہ ہوگا کتنا، اس میں میرا کیا مفاد ہے، مجھے کتنا فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ہم کسی انسان کی مدد اور تعاون کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صرف انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ انسان سمجھے گا کہ مسلمانوں کے اندر اتنی بھی شرافت نہیں رہی کہ ایک بے بس کی مدد کرے، اتنی بھی صفات نہیں رہی مسلمانوں کے اندر کہ ایک بے بس کی ضمانت دے دے، اور پھر اس کی بے بسی کو دیکھ کر قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آج ہم مسلمان کچھ بھی ہو جائے ڈس سے مس نہیں ہوتے، ہم صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا مفاد کتنا ہے۔ مسلمان، آج کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اسلام کا کتنا فائدہ ہے، مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہے، اس کی بے بسی کتنی دور ہوگی، اس کی مجبوری کتنا ختم ہوگی، اس کی مشکل کتنا ختم ہوگی اور مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں صرف اور صرف دنیا کے مفادات چاہیے، بس ان مفادات سے انسان کو، مسلمان کو حقیقی خوشی نہیں ملتی۔ ہم اگر اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر کسی کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، ذاتی مفادات دیکھ کر، اس سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، انسان کو اندرونی سکون نہیں ملتا ہے۔ اور یہ وہ تجربہ ہے جب مسلمان یہ کام کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ جو لذت اللہ تعالیٰ آخرت پر نظر رکھتے ہوئے کام کرنے میں ہے، مفادات میں، نہ پیسوں میں، نہ روپاؤں میں، نہ برادری میں، نہ قوم میں، نہ نسل میں، کسی میں نہیں۔ جب مسلمان یہ دیکھے گا کہ اسلام میں، مسلمانوں میں کتنا فائدہ ہے، کتنا مفاد ہے، تو جو لذت اور جو خوشی اس میں ہے وہ اپنے مفادات میں نہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے اور ان کی پرورش، ان کا بچپنا تھا، ان کی پرورش ایک عورت نے کی، وہ ایک پاکیزہ خاتون، متقی خاتون تھی، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بادشاہ کی طرف جاتی تھی، گئے بغیر ان کو نصیحت بھی کرتی تھی کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، مسلمان تو اس سے یہ چاہتے ہیں تو متقی پرہیزگار رہے، اور اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے، اور مسلمان تو اس سے یہ چاہتے ہیں، عدل و انصاف چاہتے ہیں۔ یعنی وہ مختلف قسم کی نصیحتیں اس بادشاہ کو کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس دو قاضی تھے، اور قاضی، ان دونوں قاضیوں کی نظر اس عورت پر جمی ہوئی تھی۔ اس عورت سے مطالبہ کیا ان دونوں نے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، سب کچھ۔ لیکن وہ عورت راضی نہ ہوئی، تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ جو عورت ہے یہ زانی عورت ہے۔ بادشاہ بڑے اٹھا کہ جو مجھے کہتی ہے یہ کر، وہ کر، یہ انصاف، یہ عدل و انصاف، یہ اسلام، یہ دین، یہ تقویٰ، وہ خود ایسے کام کرتی ہے
کیونکہ اسلام کے اندر 2 گواہوں کا ہونا کافی ہے، اور تھے بھی وہ قاضی۔ بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا اس عورت کو رجم کر دو، سنسار کر دیا جائے، لیکن دل کے اندر وہ پریشان تھا کہ یہ عورت ایسا کام کر نہیں سکتی۔ وزیر سے مشورہ کیا کہ یہ عورت تو ایسی ہے لیکن اس پر یہ دھبا ہے اور 2 گواہ بھی آ گئے ہیں، میں نے فیصلہ بھی سنا دیا، منادی بھی ہوگی، اعلان بھی ہو گیا، اس کو اب سنسار کیا جائے گا، اس کو بچانے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جب تو نے فیصلہ کر دیا، اب گواہ بھی ہو گئے، اعلان بھی ہو گیا سزا کا، اب اس کو قتل کیا جانا ہے، تو اب اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر چلا گیا، راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ 5-6 بچے کھڑے ہیں اور ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب اس دانیال علیہ السلام نے دیکھا کہ وزیر آ رہا ہے، اس نے بچوں کو کہا کہ آج ہم کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے، آج صرف ہم ایک کھیل کھیلیں گے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکا تم میں سے وہ عورت بن جائے اور 2 لڑکے تم میں سے قاضی بن جائیں، اور میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ سناتا ہوں، میں تمہارے درمیان جو ہے فیصلہ کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وزیر ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب دانیال علیہ السلام انہوں نے مٹی کو اکٹھا کیا اور مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، یعنی اب قاضی بن گئے، فیصلہ ہونے لگا۔ دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو پہلا قاضی ہے، اس کو لڑکوں کو کہا کہ اس کو دور لے جاؤ، اس کو دور لے گئے۔ ایک قاضی جو تھا اس کو کہا کہ آپ بولو کہ اس عورت نے کس کے ساتھ زنا کیا، کہاں زنا کیا اور کس وقت زنا کیا۔ زنا تو تھا نہیں، کوئی آدمی تو تھا نہیں، تھا تو سارا جھوٹ ہی۔ اس نے اپنی طرف سے جو بات ہے کہہ ڈالی کہ فلاں شخص تھا، فلاں مقام تھا، فلاں جگہ تھی، اور پھر وہ دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ، دوسرے کو لے آؤ۔ اب یہ ساری کارروائی وہ وزیر دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دوسرا آیا، اس نے پہلے کی بات کو سنا نہیں کہ اس نے کیا بیانات دیے، تو دانیال فرماتے ہیں کہ ہاں بھئی، اس نے کہاں زنا کیا، کس سے زنا کیا اور کس وقت کیا، اس نے اپنا بیان دیا لیکن وہ مختلف تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں دونوں کو اکٹھا کرو۔ اب وہ اپنا فیصلہ سنانے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ اس کا بیان الگ ہے، اس کا بیان الگ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ عورت پاک دامن ہے۔ یہ قاضی جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا جو بیان ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ مختلف۔ وزیر نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ بھاگا، کیونکہ وہ عورت جو تھی دانیال علیہ السلام کی ماں تھی، وہ اس کی پرورش کرنے والی تھی۔ اب وہ وزیر بھاگا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ، میں نے ایسے مسئلہ دیکھا ہے، ایسے لوگ بچوں کا کھیل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے سوچا تو اس نے کہا کہ قاضیوں کو بلاؤ، کیونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اب رجم کرنے لگے تھے، قاضی بھی سب کچھ سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک قاضی کو میرے پاس بھیجو۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھائی، وہ زنا کی جگہ کون سی تھی، وہ شخص کون سا تھا اور کس وقت۔ بیان اس کا ہو گیا، دوسرا آیا، اس کا بھی بیان ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو دونوں کے بیان مختلف۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں فیصلہ سناتا ہوں، اس عورت کو تم چھوڑ دو، ان قاضیوں کو پھانسی پر لٹکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دانیال علیہ السلام کو کتنی حکمت، کتنی عقل مندی دی تھی، اور ان کی عقل مندی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی عقل مندی کی وجہ سے ان کی ماں جو تھی وہ بچ گئی۔ یعنی کبھی انسان کی زندگی کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنا اثر، جب سیدھے ہاتھ سے ان کی بات نہیں مانی جاتی، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا عادل اوپر موجود ہے، وہ پھر انسانوں کو سزا بھی دیتا ہے اور عبرت کا نشان بناتا ہے دوسروں کے لیے۔
ایک شخص ایک تجارت کرتا تھا، تاجر تھا عراق کے شہر کے اندر، وہ موصل کے علاقے کا باشندہ تھا، حلب کے اندر اس نے جانا تھا، تجارت کرنی تھی، وہاں منڈی تھی مویشیوں کی، وہ اپنے وہاں جانور لے گیا، اس نے اپنے جانور فروخت کیے اور جو پیسہ، جو نقدی، جو کچھ اس کے پاس تھا اکٹھا کیا اور ایک ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک ڈاکو جو تھا وہ بھی لگا ہوا تھا، اس کو پتا تھا یہ تاجر جو ہے بڑا امیر ہے، وہ موقع کی تلاش کے اندر تھا کہ مجھے موقع ملے اور اس کی نقدی کو میں چھینوں۔ اس تاجر کو پتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں جنگل کے اندر پہنچ گئے، تاجر کو پتا نہیں، وہ پیچھا کر رہا ہے۔ اب اس ڈاکو نے اس کے گردن پر تلوار رکھی اور کہتا ہے سب کچھ جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے دے دے۔ اب اس تاجر نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آگے پیچھے کوئی انسان نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو وہ تاجر کہتا ہے کہ تم میری نقدی تو لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، میں تیرے سارا کچھ دے رہا ہوں، مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو دوسرے دن پولیس کے اندر قاضی کے پاس پہنچ جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ بے بسی کے اندر کی حالت کے اندر ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اچانک اس شخص کی نظر آسمان کی طرف گئی، درخت پر دو کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، بس اس نے اتنا کہا، اس نے تلوار چلائی، اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر وہ جو قاتل تھا، جو ڈاکو تھا، وہ ہنسنے لگا، کہہ کے مارتا ہے اے کبوتروں گواہ رہنا، یہی بات دہراتا رہتا ہے اے کبوتروں گواہ رہنا گواہ رہنا، یعنی اس کا مقصد یہ کہ کبوتر بھی گواہی دیتے ہیں، بے وقوف انسان ہے، میں نے اس کو ذبح کر دیا، اب کبوتر مطلب کیا، پاگل انسان ہے یہ۔ تو یہ مزاج ہر اس انسان کے اندر ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک بے بس پر ظلم کرتا ہے، یا گناہ کے وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میری گواہی دینے والا کوئی نہیں، میں جو کچھ کر لوں، کسی انسان پر بے بس پر اس کا کوئی چارہ نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ظلم کو دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، تو وہ بھی ایسے ہی مذاق کرتا ہے، تو میرا کیا کر لے گا، تو کرے گا کیا، میرا تو کیا کرے گا، میں یہ کروں گا، میں تو یہ ہوں، میں فلاں ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر بھی کوئی ذات موجود ہے۔ تو یہ ذہن ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے جو اس قسم کی ذہنیت رکھتا ہے کہ میں تو فلاں ہوں اور تو فلاں ہے، میرے سامنے بولتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تکبر۔ تو وہ شخص چلا گیا، اس نے کاروبار کیا، بزنس کیا، بہت بڑا امیر انسان بن گیا، اور گورنر آئے چلے گئے، ایک بہت عرصہ جو ہے وہ بیت گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے ایک پارٹی جو تھی بلائی ہوئی تھی، لوگوں کو اس نے بلایا ہوا تھا، مہمان وہی تھا، میزبان آ رہے تھے بڑے بڑے لوگ، کیونکہ وہ بڑا تاجر بن گیا تھا، اس کے پاس بہت بڑا پیسہ تھا، لوگ آئے اس کی دعوت پر۔ جب اس کا کھانے کا ٹائم آیا تو اس نے برتن اٹھایا، برتن جب اٹھایا تو اس کے اندر دو کبوتر بھنے ہوئے یعنی روسٹ کیے ہوئے وہ موجود تھے۔ تو اچانک اس کے ذہن کے اندر سارا قصہ جو ہے وہ گھومنے لگا کہ میں نے کیسے پیچھا کیا، کیسے میں نے نقدی چھینی، کیسے میں نے قتل کیا، اور اس نے کیا کہا تھا مقتول نے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ جب یہ جملہ اس کے ذہن کے اندر آیا تو وہ کہہ کے مارنے لگا، کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء نے زور لگایا، بادشاہوں نے، وزیروں نے، گورنروں نے، پولیس نے، سب کچھ کہ ثبوت مل جائے، قاتل مل جائے، کہیں پتہ چلے، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو وہ کہہ کے مارنے لگا اپنی کامیابی پر۔ جب وہ کہہ کے مار رہا تھا تو اسی وقت اچانک
سارے لوگ جمع ہو گئے. اچانک ہی اس کی زبان چل پڑی کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس کے پیچھے گیا تھا، میں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، میں نے نگدی چھینی، میں نے اس کی گردن پر تلوار رکھی تھی، اس نے یہ جملہ کہا تھا، اس انسان کو میں نے قتل کیا. وہ ساری سٹوری سب سنانے لگا. تو لوگوں نے سنا کہ یہ قتل اس نے کیا تھا. اب سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہم گواہ ہیں، یہ قاتل ہے. لوگوں نے بات پہنچا دی پولیس کی طرف، حکمران کو پتہ چلا، گورنر کو. وہ انسان جو ہے گرفتار ہو گیا. قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو ذبح کر دو. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایک وقت گزر چکا تھا، لوگ بھول چکے تھے، برا سا صبر کر چکے تھے، قاضیوں کو پتہ نہیں، حکمرانوں کو ثبوت نہیں ملے، کچھ بھی نہیں، تو نے اچانک یہ بات کیوں کر دی؟ یہ ساری سٹوری سنانے کا کیا مقصد تھا؟ اب اس کا انجام تیرے سامنے ہے، تجھے پھانسی دے دی جائے گی. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا. لوگ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو خود نے خود یہ واقعہ سنایا ہے. وہ کہتا ہے اے مسلمانوں سنو، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ارادے کو سم کر لیا تھا. میں ارادہ کرتا تھا کہ اپنی زبان کو روک لوں، اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، اپنی جو یہ ساری شہادتیں دے رہا ہوں اس کو روک لوں، لیکن میری زبان، میری طاقت قدرت کے اندر نہیں تھی، اور یہ آواز بھی میری نہیں تھی. جو کبوتر بھنے ہوئے تھے وہاں سے آواز آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان روست بروست سے، ان بھنے ہوئے کبوتروں سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. لوگوں نے کہا کہ تم قاضیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، تم گورنر کے ہاتھ سے بچ گیا، تم مقتول کے ورثاء سے بچ گیا. زمین کے جتنے ثبوت تھے کسی کے پاس نہیں تھے، کسی قاضی نے تجھے نہیں پکڑا، لیکن اس اللہ کی عدالت سے تو آج بچ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ نے تجھے پکڑا اور عبرت کا نشان بنایا اور تیرے ارادے کی قوت کو سلب کر لیا. کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی تو ان کبوتروں سے. اس انسان کی بھی ہوش ٹھکانے لگے کہ تم ایک بے بس انسان پر تکبر کرتا ہے کہ یہ کبوتر بھی گواہی دے سکتے ہیں. اس کی بے بسی پر مسکراتا ہے اور کہہ کے مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو پھر جلال نہ آئے، اس کی قدرت حرکت میں نہ آئے کہ ایک بے بس انسان پر مسکرانا، ہنسنا، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو چیلنج کرنا. پھر اللہ رب العزت بھی انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. لیکن ہم مسلمان لوگ، ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کے خلاف زبان دراز کرتے ہوئے، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر اس پر کہہ کے مارتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا، ہمیں کوئی مصیبت آنے والی نہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں. فلاں شخص جو بڑا رئیس ہے وہ میری بات مانتا ہے، میرے علاوہ وہ بولتا نہیں، تو میرے خلاف کون ثبوت دے گا؟ لہٰذا میں جو کچھ کروں کر سکتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت بھی ڈیل لیتے ہیں. ان بطش ربک لشدید. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی انسان پھر چھڑا نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. تو بھنا ہوا گوشت، اس سے آواز، اور اس انسان کی قوت ارادہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا. جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہگار انسان میرے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ خود نہیں بتائیں گے کہ ہم گناہگار تھے، ہم نے گناہ کیے ہیں. ان کی زبان بولے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں بولیں گی، ان کا جسم بولے گا، ان کا ایک ایک عضو بولے گا کہ
کہ ہم سے یہ فلاں گناہ کرواتا تھا، ٹانگیں بولیں گی کہ ہمارے ساتھ فلاں مکان پر یہ گیا تھا، ہاتھ بولیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے، زبان بولے گی کہ یہ اتنی در زبان چلاتا تھا، گواہیاں دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ انسان کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، انسان وہاں چاہے گا بھی تو کسی چیز کو اپنے عضو کو روک نہیں سکے گا۔ ایک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، اسلامی شریعت کے اندر بہت ہی تابناک واقعہ، جو اسلامی شریعت کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عدل و انصاف کے محکمے کے اندر سنہری حروف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور عدل و انصاف کا یہ کرشمہ بہت بڑا، انتہائی پرسوز اور سبق آموز واقعہ۔ قتیبہ بن مسلم یہ اسلامی حکومت کے ایک کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، پوری کی پوری عسکریت، پوری کی پوری فوج ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے یہ دیکھا کہ سمرقند پر ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ہماری حکمرانی ہوتی تھی، ہم مسلمانوں پر حکمران تھے، تو آج مسلمان سمرقند پر آئے، انہوں نے اس کو فتح کیا، اور یہ فتح ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ سارے پنڈت کو، سارے کاہن اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کریں تو کریں کیا، کیونکہ مسلمانوں کی فوج سے ہم لڑ نہیں سکتے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں، ہم کیا کریں؟ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے ایک غلطی کی ہے، اور وہ غلطی ہم قاضی کے پاس لے جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ مسلمانوں کے جو قاضی ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی فتویٰ دے دیتے ہیں اور وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور جو ان کا حکمران ہے جب قاضی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو نافذ جو ہے اس کا حکمران کرتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ یہ فیصلہ کرنے میں یہ بے مثال ہیں، اپنی مثال نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سب کائن اکٹھے ہو گئے، پنڈت کو اکٹھے ہو گئے، ان کا جو بڑا پادری تھا وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے سمرقند پر، کہ ان کے کمانڈر نے، ان کے لیڈر نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، مسلمانوں کے کمانڈر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم جزیہ دو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو تم جزیہ دو، ٹیکس دو، تو مسلمانوں کی حکومت کے اندر تم زندگی گزار سکتے ہو، علاقے تمہارے، حکومت تمہاری، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے نہیں رکھی، اور جب حملہ کیا تو ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ اب ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، کہ اسلام کا اصول ہے کہ کسی علاقے پر اگر حملہ کیا جائے سب سے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دو، وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو پھر ان کو کہہ دو کہ تم جزیہ دو، تم ٹیکس دو، تمہاری حکمرانی، یہ سبھی اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر یہ بات بھی نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ اب ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہ پادری کہتا ہے کہ میں ان مسلمانوں کو جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں کہ یہ قول کے بڑے پکے ہیں، یہ انصاف کے بڑے پکے ہیں، یہ ان کے 3 اصول ہیں، انہوں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی اصول کی پابندی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ مقدمہ
قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان تیار کیا اور انہوں نے سارا اپنا بیان ریکارڈ کیا۔ وہ نوجوان چلا گیا حکمران کے پاس۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ چٹھی دیکھی اور لکھ دیا کہ یہ فیصلہ قاضی کے پاس جو ہے یہ مقدمہ دائر کیا جائے، قتیبہ بن مسلم سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، ان اصولوں کی پابندی کیوں نہیں کی۔ وہ سارے مطلب کاہن، سارے پنڈت کو اور ان کی ساری برادری، ان کا سارا خاندان، ان کی ساری آبادی جمع ہو گئی۔ ادھر قاضی کے پاس قتیبہ بن مسلم جو مسلمانوں کا کمانڈر تھا وہ بھی آ گیا۔ قاضی کہتے ہیں کہ اے قتیبہ، تم نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم تجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت قتیبہ بن مسلم فرماتے ہیں اے قاضی، جنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی دھوکے کا نام ہے۔ جب جنگ ہے تو دشمن کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ قاضی نے کہا دوسری بات، آپ نے ان کو جزیے کا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جزیے کا نہیں کہا۔ پھر قاضی نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، جزیہ قبول نہیں کرتے، اب تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، یہ کہا تھا۔ قتیبہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوا۔ قاضی فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصول ہے کہ یہ 3 قانون، یہ 3 اصول جنگ کے، اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا تو آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ لہٰذا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج اور مسلمانوں کی پوری فوج سمرقند کے علاقے کو خالی کر دے۔ جب خالی ہو جائے بے شک ان کے بارڈر سے باہر آپ جائیں، پھر اسلام کی دعوت دیں۔ یہ اسلام کو قبول نہ کریں، جزیہ دیں، جزیہ کو قبول نہ کریں، پھر آپ ان کو کہیں اب ہمارے درمیان جو ہے وہ تلوار فیصلہ کریں۔ کاہن سارے کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ قاضی جو ہے فیصلہ کر رہا ہے، اب یہ قتیبہ بن مسلم کمانڈر ہے، یہ کہاں مانے گا؟ اب انہوں نے علاقہ فتح کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، یہ بات تو مطلب وہ کھڑے تھے، بہرحال وہ کاروائی دیکھ رہے تھے، دل کے اندر مطمئن نہیں تھے۔ تو وہ سارے کہیں ایک طرف کھڑے، قتیبہ بن مسلم چلے، ان کی ساری فوج، لوگوں نے گھوڑوں کی ٹاپ سنی، شور سنا۔ کاہن کہتے ہیں کہ یہ کیسا شور ہے؟ وہ جو نوجوان گیا تھا مسلمانوں کے پاس، عمر بن عبدالعزیز کے پاس، وہ مسلمان ہو کر واپس آیا تھا۔ مسلمانوں کی ساری زندگی دیکھ کر، ان کے فیصلے دیکھ کر، ان کے حکمران کو دیکھ کر، اس کی رہائش کو دیکھ کر مسلمان ہو چکا تھا۔ سب کائنوں نے دیکھا کہ فوج واپس جا رہی ہے، قاضی کا فیصلہ نافذ بھی ہو گیا، فوج چلی بھی گئی۔ وہ کہن کہتے ہیں، وہ پادری کہتے ہیں کہ ایک قاضی کی زبان سے فیصلہ ہوا، فوج نے علاقہ فتح کیا تھا، ہم سے لڑے تھے، فتح سمرقند فتح ہو چکا تھا، اس کے باوجود قاضی کا ایک کلم، ایک زبان سے نکلا لفظ کہ تم علاقہ چھوڑ دو، یہ چلے گئے۔ ان کفار نے دیکھا کہ مسلمان سارے کے سارے اس بارڈر سے باہر چلے گئے، فوجیں نکل گئیں، جا رہے ہیں سب۔ جب پادری نے یہ حال دیکھا، اس نے کہا کہ یہ ایسے لوگ تو ہم نے دیکھے نہیں، ہم نے اپنی تاریخیں پڑھی ہیں، ہمارے حکمران جو تھے وہ عدل و انصاف تو کیا، اپنے قاضیوں کی بات تو کیا سنتے، لوگوں کو، مسلمانوں کو تحقیر کیا، قتل کیا، ظلم ستم، اور یہ قاضی کی بات کو سن کر سارے واپس ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اصول کو توڑ دیا، انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، اصول توڑا، تو سارے علاقے کو یہ خالی کر رہے ہیں۔ وہ پورے کا پورا علاقہ، پادری کہتا ہے، وہ بڑا پادری پنڈت کہتا ہے کہ ایسا فیصلہ، ایسا عدل و انصاف میں نے انسانی تاریخ میں دیکھا نہیں۔ وہ نوجوان ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تھا، کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسی سلطنت، ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ آپ دیر کس چیز کی؟
اپنی تاریخ بھی تو دیکھتا ہے، یہود و نصارہ عیسائیوں کی حکومت کس طرح لوگوں کو قتل کرتے تھے، ظلم اور ستم کرتے تھے۔ پادری کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے لوگ، ایسی فوج، ایسا قاضی، ایسا حکمران میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، پورے کا پورا سمرقند، پورے کا پورا علاقہ، پورے کاہن، پورے پنڈت، پورے پوپ، جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی حکمرانی چاہیے، ایسے لوگوں کا عدل و انصاف چاہیے۔ سارا کا سارا سمرقند کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ صرف قاضی کا ایک فیصلہ اور اس فیصلے کو حکمران کمانڈر مان رہا ہے، اس نے کہا ہم نے ایک اسلام کو اصول کو توڑا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں، ہم علاقہ بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ ان کو واپس کرتے ہیں، بارڈر پر جائیں گے، ہم اسی اصول کی پاسداری کریں گے، واپس آئیں گے، دیکھا جائے گا، لہذا ہمارے قاضی نے فیصلہ کیا ہم علاقہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن سارے سمرقند نے جب یہ فیصلہ دیکھا، سارے کا سارا سمرقند وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی ایسا عدل و انصاف، ایسے قاضی، ایسے حکمران پوری تاریخ کے اندر نہیں ملتے۔ اور ایسا کمانڈر قتیبہ بن مسلم، وہ کہہ سکتے تھے میں نے علاقہ فتح کیا ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، صرف یہی کہا کہ میں نے اصول واقعی توڑا، یہ بات میں نے نہیں کی، اسلام کی دعوت میں نے نہیں دی، جزیے کی دعوت میں نے نہیں دی، اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ اب ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، لہذا میں علاقے کو چھوڑتا ہوں۔ عدل و انصاف اسلامی تاریخ کے اندر ایک روشن بات ہے، اور مسلمانوں کے جج، مسلمانوں کے قاضی اور مسلمانوں کے حکمرانوں نے جو فیصلے کیے، جو عدل و انصاف کیا لوگوں کے ساتھ، اپنے تو اپنے کافروں کے ساتھ، مشرک لوگوں کے ساتھ، یہی کچھ دیکھ کر سارے لوگ اور کفار جو تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم مسلمان عدل و انصاف سے کام لیں، انصاف سے زندگی میں اپنوں سے، پرایوں سے، غیر ملکی سے، اپنی نسل کا ہو نہ ہو، برادری کا ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ کو چھپانے کا حکم نہیں دیا، جھوٹ کو واضح کرو، جو تم دیکھتے ہو، سچائی دیکھتے ہو، اس کو بیان کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو، اور جھوٹ کے خلاف، باطل کے خلاف بولنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کے اندر سیکھو کہ باطل باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کرنے کی تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا، ان لوگوں کا ساتھ دینا، اور ہمیں عدل و انصاف کا حکم بھی دیا، اور ہمیں عدل و انصاف کرنا بھی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔